Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 688. Revised in Tibet Jamaat Khana, Mombasa on the 30th of June 1984. Swami Maharaj, Swami Maharaj, Juga Juga Tero Thana Thano Tara Tero Thana Thano Tara Hum Dil Swami Raja Tu hi vase Bhai Maharaj halwai ke apna sahib ji ne sreya pir shah ne japiya tame farmaya ہمیں سوئی کیا جی مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بندارو گرتی صدر دن ماں باپ کا یہ اطمینان ہے. اوپر کی 5-7 کڑیاں ہیں تو مولا کے حضور میں بینتی کی ہیں اور اس کے بعد بودھ کے طور پہ مومنوں کے لیے وچن ہیں. اے میرے مولا، زمانے کے بعد زمانہ گزر گیا، جگہ جگ سے تیرا جو تخت ہے، تیرا جو ستھان ہے وہ ہمیشہ قائم رہا اور وہ تیرا تخت ہمارے دلوں کے اندر ہے. اے مومنو، تم اپنے مولا کو حال اور وائق، حال کہتے ہیں ایکشن کو اور وائق کہتے ہیں وچن کو، دونوں طریقے سے اپنے ایمان کی خدمت کرو. حال وائقیں صاحب جی نے سرے دیا، پیر شاہ نے جپیا، بیت الخیال کی عبادت کی، شاہ پیر کا حکم مانا، اور اے مولا تو نے جو ہمیں کہا میں نے وہی کیا. ہمارے اسماعیلی مذہب کا ایسنس یہ 2 کڑیوں کے اندر آ گیا. اے مولا، میرے دل کے اندر تیرا تخت ہے، بھلے جگہ جگ تیرا تخت دنیا کے اندر قائم ہے. ہم دل سامی راجو تو ہی وسے، ہمارے دل کے اندر بھی اور ہمارے مالک تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں. اسلام دین دنیا کے اندر محمد رسول اللہ سے نہیں چلا. اسلام دین تو جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا بھی نہیں کیا تھا اس کے پہلے سے چلا آتا ہے. جب سرشتی کی رچنا نہیں رچی گئی اور صرف فرشتے ہی فرشتے تھے تو اس وقت خدا تعالیٰ نے جو فرشتوں کو سکھایا اور فرشتوں نے جو کیا وہ اسلام کی بنیاد ہے. پھر بھی میں آج کی درشٹی سے آپ کے پاس رجوع کروں کہ اسلام کے جو مول سدھانت ہیں جن کو ہم فنڈامنٹل پرنسپلز کہتے ہیں، پہلا سدھانت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اکیلا ہے، ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، کوئی دوسرا خدا نہیں، نہ اس کا کوئی بھاگیدار ہے، نہ اس جیسا کوئی دوسرا ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ کوئی بھائی بہن ہے،
نہ اس کی کوئی بیوی ہے. یہ تمام رشتے ہیں وہ انسانوں کے رشتے ہیں، اور جو خدا تعالیٰ ہے وہ انسان نہیں، وہ تو نور ہے، اس کا کوئی بدن نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں. ہم کو ہمارے جنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے توحید کا یہ سبق ہمیشہ سے سکھایا ہے. ہمیشہ سے توحید کہتے ہیں خدا کو بالکل اکیلا ایک ماننا. وہ سرو شکتیمان ہے، ہر جگہ ویاپک ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز کا محتاج نہیں، بہت برکت والا ہے. لفظ برکت کی بات نکلی تو میں آپ کو کہہ دوں، شاید آپ لوگوں کو پتا نہیں ہوگا کہ برکت کا مطلب کیا ہے. خدا تعالیٰ برکت والا ہے. ہم اپنی دعا کے اندر پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالی، یعنی دعا میں اس طرح ہے تبارکت ربنا وتعالت یا ذا الجلال والاکرام، کہ تو جو ہے وہ برکت والا ہے، اے ہمارے پالنے والے تو برکت والا ہے. پالنے والا اپنی طرف سے کچھ دیتا ہے، جیسے کھانا، کپڑے وغیرہ، ہماری ضرورت کی چیزیں جو دے رہے اس کو ہم کہتے ہیں پالنے والا. عربی زبان میں اس کو رب کہتے ہیں. تو اے پالنے والے تو برکت والا ہے، یعنی تیرا بھنڈار، تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو جتنا چاہے دیتا رہے لیکن تیرا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور کھٹ بھنڈار اس کو کہتے ہیں برکت والا. برکت کا مطلب کہ جو کبھی ختم نہ ہو. تو خدا کتنا بھی دے رہے اور ہمیشہ دیتا رہے، وہ کبھی محتاج نہیں ہوئے گا. دنیا بھر کے جتنے بھی راجا مہاراجا ہیں، دنیا بھر میں جتنے بھی امیر آدمی ہیں، ان کی دولت کی ایک لمٹ ہے، لیکن خدا تعالیٰ اس کی تمام چیزوں کی، اس کی طاقتوں کی کوئی لمٹ نہیں. تو یہ جو توحید ہے جس کو عربی زبان کے اندر توحید کہتے ہیں، یعنی خدا ایک ہے، یونٹی آف گاڈ، وہ ہم کو بڑے اچھے اچھے طریقوں سے ہمارے جنانوں کے اندر فرمایا ہے. رے تو ہی میرا ساچا سائیاں پیو جی، نہ کسے رنگ نہ روپ ہے، اے بھائی نہ کسے رنگ نہ روپ ہے، نہ کس نام نہ تھام رے بھائی، نہ کس نام نہ تھام. اے گپت تھا پرگٹ بھیا، بھائی گپت تھا پرگٹ بھیا، لاکھ دھرو تیس نام رے بھائی، لاکھ دھرو تیس نام. وہ خدا بالکل روپ رنگ کے بغیر، یعنی کوئی بھی میٹیریل چیز خدا کے ساتھ لگتی نہیں. نہ اس کا کوئی روپ ہے، شکل ہے، نہ اس کا کوئی رنگ ہے، نہ اس کی کوئی خاص جگہ ہے. جیسے کوئی آدمی ایک مقام کے اوپر رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی ممباسا کے شہر کے اندر ٹیوڈر کے فلانے فلیٹ کے اندر فلانا فلانا رہتا ہے. خدا تعالیٰ کا ایسا کوئی ایڈریس نہیں. وہ گپتا تھا، چھپا ہوا تھا، ظاہر ہو گیا. اب اس کو لاکھوں ناموں سے یاد کرو، رحمان کہو، رب کہو، اللہ کہو، رحیم کہو، قدوس کہو، کچھ بھی کہو، سب لاکھوں ناموں سے وہ پکارا جاتا ہے. اسلام کی یہ جو توحید ہے، ہم اسماعیلی لوگ ہمیشہ سے مانتے چلے آئے. ہمیں بہت سے لوگ اپنے اسماعیلی بھائی بہن کبھی کبھی مشنریوں کو ملتے ہیں تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں
یا کبھی ہم کہیں جائیں تو ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے مشنریوں کے پاس سوال لے آتے ہیں، از مولا باپا گاڈ؟ تو اس کے جواب کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے اسماعیلی مذہب کی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو دیندارو، جس کو ہم خدا کہتے ہیں وہ کوئی شریر کا نام نہیں. حضرت امام کی جو باڈی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ باڈی کو جنم ملا ہے، خدا جنم نہیں لیتا. حضرت امام جوان تھے، ابھی بوڑھے ہو رہے ہیں، خدا بوڑھا نہیں ہوتا. یہ باڈی ایک دن اپنا جامع پورا کرے گی، امام سلطان محمد شاہ کی طرح یا علی شاہ کی طرح. علی سے لے کے امام سلطان محمد تک 48 جامع پورے ہوئے. خدا کبھی مرتا نہیں. تو خدا ہے کیا؟ خدا نور ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے زمین آسمانوں کا نور ہے. تو وہ نور کدھر ہے؟ وہ نور حضرت امام کی باڈی میں ہے. لیکن ہم باڈی کو خدا نہیں کہتے، وہ کفر ہے اور اسلام کے اندر شرک ہے. ایک مومن آدمی عبادت کرے، نیک اعمال کرے، دنیا میں سے گزر جائے تو اس کا جو روح ہے وہ خدا کے نور کے ساتھ مل جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فنا فی اللہ ہو گیا، واصل بحق ہو گیا. اس کی خود کی جو ذات تھی وہ مٹ گئی، اس کا جو آتما تھا وہ خدا کے نور میں مل کے وہ خدا بن گیا. اب ہم اس کو خدا نہیں کہتے. بالکل اسی طرح سے نبی یا امام جس دن ان کو نور ملتا ہے نبوت کا یا امامت کا، ان کے شریر میں جو آتما پہلے سے ہوتا ہے وہ امامت کے نور کے مل جانے سے ایک ہو جاتا ہے. ہم مرنے کے بعد واصل حق ہوتے ہیں، اور جو امام یا نبی ہوتے ہیں وہ جس دن امام یا نبی بنتے ہیں وہ خدا کے نور کے ساتھ واصل حق ہو جاتے ہیں. امامت کا جو نور ہے وہی خداوند عالمین کی ذات ہے. ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں، اور وہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. لیکن خدا تعالیٰ نے نبی کو کہا، اے نبی، زمین آسمان میں ایسا کوئی مقام نہیں کہ میں وہاں سما سکوں، یعنی زمین آسمان اتنے چھوٹے ہیں میں اس میں سما نہیں سکتا. یہ حدیث قدسیہ ہے اور مولانا روم نے لکھی ہے. حدیثوں کی جو بخاری یا مسلم یا ماجہ کی جو کتابیں ہیں یہ حدیث اس میں نہیں ملے گی، لیکن یہ حدیث مولانا روم کی مثنوی میں ہے. گفت پیغمبر، مولانا روم لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے کہا حق فرمودایت، نبی فرمایا مجھے خدا نے ایسا کہا ہے، من گنجم درمیاں بالا و پس، میں آسمان زمین میں اونچائی نیچائی میں کہیں سما نہیں سکتا. در دل مومن بگنجم این عجب، لیکن میں مومن کے دل کے اندر سما جاتا ہوں، یہ ایک عجب کی بات ہے. گر مارا خواہی ازاں دل خواہ طلب، اگر تو مجھے ڈھونڈنا چاہتا ہے تو مومنوں کے دل میں ڈھونڈ، میں وہاں بیٹھا ہوں. قلب مومنی عرش اللہ، یہ نبی کی ایک اور حدیث ہے کہ مومنوں کا جو دل ہے وہ خدا کا عرش ہے، وہ خدا کا تخت ہے. اسی حدیث کا ترجمہ یہ گنان کے اندر ہے کہ تو جگہ جگ ہر جگہ موجود رہا، لیکن یا مولا میرے دل کے اندر تو ہمیشہ بیٹھا ہے. میرا دل ہے وہ تیرے بیٹھنے کی مقام ہے، تیرا تھانوتر ہے، تیرا تخت ہے. اسماعیلی مذہب کو جب تک ہم سمجھتے نہیں ہمیں اپنے مذہب میں سے فائدہ نہیں ملتا. جیسے کہ ہم دوا کھاتے ہیں تو ہمیں فائدہ ملتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پرہیزی بھی کرنی چاہیے. لیکن ہم دوا بھی نہ کھائیں، پرہیز بھی نہ کریں تو ہماری بیماری مٹتی نہیں. ہم اگر سمجھ کے عبادت کریں گے تو ہماری عبادت ہمیں فائدہ دے گی. اگر ہم امام کو سمجھتے ہی نہیں، امام کے درجے کو جانتے ہی نہیں، اللہ رسول اور امام یہ تین جدے جدے جو لفظ ہیں یہ کس طرح سے ایک ہو سکتے ہیں یا ہیں، کبھی ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں. تو دینداروں ہم نے اپنے مذہب میں سے کیا پایا؟ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے ایک فرمان فرمایا کہ اگر سر کو اونچا نیچا کرنے کا نام سجدہ ہے تو ایک مرغی تو سارا دن ہزاروں سجدے کرتی ہے، کیونکہ مرغی دانا چگتی ہے تو سر ہلاتی ہے. اگر سر اونچا نیچا کرنے کا نام سجدہ ہے تو مرغی کے تو ہزاروں سجدے ہوتے ہیں، ہم تو آخری دن میں اتنے سجدے نہیں کرتے. اصل حقیقت خدا تعالیٰ کی شناخت ہونی چاہیے. جب ہمیں خدا کی شناخت ہوتی ہے، ہمیں یہ پتہ لگے کہ اللہ جس کو ہم نور کہتے ہیں
جس نے یہ ساری سرشٹی کی رچنا رچی وہ حضرت امام کی امامت کا نور ہی ہے. یہ دو چیزیں نہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. امامت کا نور، نبوت کا نور، یہی اللہ کا نور ہے. جب امام ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں خوشی سے اتنے آنند آتا ہے، دل بھر جاتا ہے کہ اللہ کا نور میرے سامنے موجود ہے. ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ ہم اللہ کے نور کو دیکھ سکیں. یہ ظاہر کا جو سورج خدا نے بنایا ہے، اس یہ سورج کو دیکھنے کی ہماری طاقت نہیں تو نور کو دیکھنے کی تو طاقت ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہ نور اپنی رحمت سے اس ماں کی طرح کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گڑتی دیتی ہے، یعنی بچہ پیٹ کے اندر جب یہ ہوا خارج کرتا ہے، بعض دفعہ بچے کے پیٹ میں ماں کی دھاون کے ساتھ ہوا آتی ہے تو بہت سی دیسی مائیں یعنی یورپ امریکہ میں رہنے والی مائیں نہیں، ہماری بڑی بڈیاں وہ جو کام کرتی تھی اس میں بڑی حکمت تھی. تھوڑا سا سوا دانہ، تھوڑی سی وریالی کے دانے، یہ دونوں ماں اپنے منہ میں چباتی ہے، اچھی طرح سے چباتی ہے، مگر وہ تھوک اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتی، منہ میں ہی اس کو جمع کرتی ہے. یہاں تک کہ یہ سوا دانے جس کو ہم اجوائن کہتے ہیں اور سونف یعنی وریالی کے دانے چبا چبا کے اس کا سارا ایسنس ماں کی تھوک میں آ جاتا ہے. پھر ماں اپنی پچھیڑی کے پلو میں اس کو تھوک کے کسی چمچے میں وہ اس کو گھال دیتی ہے اور پھر وہ بچے کو پلاتی ہے. اس سے بچے کے پیٹ میں ہوا نہیں رہتی، ہضم شکتی بچے کی اچھی ہوتی ہے، قبضیات نہیں ہوتی، اس کے آنتڑے بالکل نارمل کام کرتے ہیں، بچہ ہیپی اور ہیلدی رہتا ہے. اس ماں نے اگر ڈائریکٹلی یہ سوا دانے بچے کے منہ میں ڈال دیے ہوتے تو بچے کا تو ونڈ پائپ بند ہو جاوے، ہو سکتا ہے کہ یہ سوا دانے اس کے لنگس میں چلے جائیں، ہو بھی سکتا ہے کہ بچہ کبھی مر بھی جائے. لیکن ماں اس بچے کی کمزوری کو جانتی ہے، خود ان چیزوں کو چبا کے اس کو نرم کر کے اس کو ایسا پتلا کر کے اس لائق بنا کے کہ بچہ اس کو ہضم کر سکے اس کے منہ میں ڈالتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر نور کی حالت میں ہمارے سامنے آ جائے ہم جل کے بھسم ہو جائیں، خاک ہو جائیں، لیکن اس نے رحمت کی کہ وہ محمد کے بدن میں، علی کے بدن کے اندر اپنا نور منتقل کر کے، جس کو ہم امامت کا یا نبوت کا نور کہتے ہیں، وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے. وہ اس درجے کے اوپر صرف ہو گیا، فلٹر ہو گیا ہے کہ ہماری دل کی آنکھیں اگر عبادت سے کھلی ہوں تو ہم اس نور کو دیکھ سکتے ہیں. امام کی آنکھوں میں وہ نور چمکتا ہے، ہر آدمی کو نہیں دکھتا. جتنے 10,000 کے 20,000 آدمی امام کو دیکھتے ہیں وہ سب کو وہ نور نہیں دکھتا، لیکن جو عابد ہیں جن کی آنکھیں اچھی ہیں انتر کی، وہ امام کی آنکھ میں جب آنکھ ڈالتے ہیں تو وہ کلیجے میں اتر جاتی ہے، وہ نور کی لائٹ ان کے کلیجے میں اتر جاتی ہے، خوش ہو جاتے ہیں، مستی میں آ جاتے ہیں. ان کو ایسا ہوتا ہے کہ زمین آسمان کی دولت مل گئی. سب کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی رحمت العالمین ہے. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. خدا خود رحیم ہے، خدا خود رحمت ہے، اس کی قدرت رحمت ہے. اس نے اپنے مینیفیسٹ کر کے رحمت کو نبی کے بدن میں ڈالا اور نبی کو قرآن کے اندر رحمت للعالمین کہا گیا، سارے جہانوں کے لیے رحمت. جب محمد رسول اللہ نے شریرک طور پہ وفات پائی تو کیا محمد مر گئے؟ تو کیا اللہ کی جو رحمت تھی مر گئی؟ استغفر اللہ، ایسا نہیں. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدنی جسمانی طور کے اوپر رحمت للعالمین تھے تو دینداروں 1400 برس پہلے اللہ کی وہ رحمت مر گئی اور اس کے بعد دنیا رحمت سے محتاج ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے عالمین کا نام پلورل سینس میں بہو وچن کے اندر کیوں کہا کہ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا؟ رحمت تو خود خدا کی ہے، لیکن اللہ کی وہ رحمت انسانی شکل کے اندر مظہر ہو کے مینیفیسٹ ہو کے محمد کے بدن میں آئی. چلو آئی
مگر محمد کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ کیا رحمت اٹھ گئی؟ تو قرآن کھوٹا ہو جاتا ہے. مگر یوں نہیں ہے دیندارو، وہ رحمت ہمیشہ سے ہے. وہ جو نور ہے جس کو ہم نبوت کا نور کہتے ہیں، اور وہ جو نور جس کو ہم امامت کا نور کہتے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے نور کی دو جدی جدی صفتیں ہیں کہ جس کو ہمارے پیروں نے گنانوں میں کہا. اور دنیا کے جو عالم لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور رحمان، رحیم، رب، یہ سب اس کے صفاتی نام ہیں. پھر ان صفاتی ناموں کے اندر بھی ایک جلالی نام ہے، ایک جمالی نام ہے. آپ کو کبھی میری وہ وائز جو میں نے لیلۃ القدر میں کی تھی، اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ جو نور ہے جو سرو ویاپک ہے، سرو شکتیمان ہے، اومنی پوٹنٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، ایور لیونگ ہے. وہ اللہ کا جو نور دو طریقوں سے، یعنی جلالی اور جمالی طریقے سے، جلالی یعنی کہ امامت کا مظہر، جمالی نبیوں کا مظہر، اسی کو ہم شاہ اور پیر کہتے ہیں. یہ دونوں باپ اور ماں کی طرح محبت کرنے والے. ماں جنم دیتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، کھانا کھلاتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، اور ہم کو ہاتھ منہ دھونا، یہ طور طریقے، ادب آداب، یہ جو ڈسپلن وغیرہ ہے، مینرز ہیں، یہ ماں سکھاتی ہے. بالکل اسی طرح سے نبیوں اور پیروں نے دنیا کو یہ مینرز سکھائے. اس طرح کھاؤ، اس طرح بیٹھو، اس طرح اٹھو. ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. نبی کریم کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کو چھینک آئی. اے منہ کھول کے جو زور سے چھینک ماری کھانا کھاتے تھے تو اس کے منہ اور ناک میں سے چھینٹے نکلے، کھانے کے ٹکڑے نکلے، چاول کے دانے نکلے، اور سارے جو تھالا پڑا تھا اس کے اوپر وہ ایسا اسپرے ہو گئے. خود رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بھی گرے. سب نے کھانا چھوڑ دیا کیونکہ یہ کھانا ابھی گندا ہو گیا. جو گھر والا آدمی تھا جس نے دعوت دی تھی وہ بہت غصے ہوا. نبی فرمایا چھوڑ دو، اس کو معلوم نہیں. حضور نے فرمایا جب یہ چھینک آوے تو کپڑا اپنے ناک اور منہ کے سامنے رکھ کے پھر چھینک کھاؤ. لیکن بعض دفعہ چھینک اتنی جلدی سے آ جاتی ہے کہ رومال یا کوئی کپڑا ڈھونڈنے میں ٹائم نکلتا ہے تو چھینک تو آ جاتی. تو نبی فرمایا اگر کپڑا مہیا نہ ہو سکے تو کم از کم اپنا ہاتھ آدھا رکھ دو. دیکھو یہ مینر سکھانے کی بات ہے، یہ ماں کا طریقہ ہے. ایک دفعہ کوئی آدمی بیٹھا تھا کسی محفل میں، رسول اللہ باتیں کرتے تھے تو کوئی شخص جو تھا اس کو بگاسا کھایا. اس نے منہ کھول کے، جب یہ آدمی کو بگاسا آتا ہے اس کو اردو میں کہتے ہیں وہ باسی، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس وقت. اے منہ کھولا اور زور سے اس نے بگاسا کھایا. رسول اکرم نے فرمایا یہ طریقہ جاہلوں کا ہے، جاہلوں کا طریقہ ہے. اپنا ہاتھ آڈا رکھو تبھی بگاسا کھاؤ. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لو. اور جیسا ایک دفعہ کبھی میں نے آواز میں سنایا ہوگا، معلوم نہیں آپ کو یاد کہ نہیں، رات کے وقت بارش ہو چکی تھی، نبی کسی کے گھر جاتے تھے، آگے ایک آدمی تھا ہاتھ میں مشال لے کے. ابھی اس نے جو چمپل پہنی ہوئی تھی، جو اس کے فٹ ویئر تھے وہ ایسے تھے کہ پھڑاس 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 اور چھینٹے اڑ رہے تھے. اس کا جو لنگی باندھی ہوئی تھی وہ زمین کے اوپر پگیا نکال رہی تھی، جھاڑو نکال رہی تھی. نظر پڑی مولا کی. مولا کائنات علی بھی ہے، یہ بھی مولا ہے. رسول نے فرمایا خیر. ایک آدمی کو کہا اس کی مشال پکڑ لے. اس کو کہا کہ تم اپنی یہ جو لنگی ہے اونچی کر. بہت سے اپنے جوان ہیں نا، وہ اتنے لمبے پتلون پہنتے ہیں کہ بوٹ تو دکھتے ہی نہیں، اور سارے جہان کا کچرا وہ صاف کرتے جاتے ہیں. ایسی پتلون والے جماعت خانے بھی آتے ہیں. ایسی بہت سی بائیوں بھی ہیں کہ جن کی فراک پگیا نکالتی رہتی ہے. رسول نے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ یہ مینرلیس چیز ہے اسلام میں. ہمارے اسلام کے مینرز جدے ہیں، کرسچنوں کے مینرز جدے ہیں. ویسٹرن کنٹریز کے جو مینرز ہیں اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اسلام کے ساتھ ٹیلی نہیں ہوتی. تو ہم کو اپنے مسلمان مذہب کے اوپر چلنا چاہیے، ان کی کاپی یا نقل نہیں کرنی چاہیے. تو مینر سکھانا یہ نبیوں کا کام ہے، ماؤں کا کام ہے. رسول اکرم نے ہمیں بہت سے مینر سکھائے. ان مینرز کی بات کرتے کرتے میں آج 8-9 برس سے دیکھ رہا ہوں یورپ میں، امریکہ میں یہ چیز صرف یہی ہے.
انڈیا پاکستان کے لوگ بڑے ادب والے ہیں. آپ کبھی پاکستان یا انڈیا کی جماعتوں میں جاؤ, آپ کو کوئی آدمی لمبا پاؤں کرنے والا ادھر نہیں دکھے گا, کبھی نہیں. اور یہاں تو ایسا آدمی لمبے پاؤں کر کے بیٹھتے ہیں. صبح پروڑیے 4 بجے جیسا ہی بتیاں بج جاتی ہیں, بعض آدمی بالکل ٹیسٹ کے ساتھ اس طرح لمبے ہو جاتے ہیں جیسے ریئلی وہ سوتے ہوئے. پاؤں دھڑ صرف دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے, پاؤں لمبے کر لیتے ہیں. میں دل میں سوچتا ہوں, یا مولا اس آدمی کو سبودی دے, عبادت کرنے آیا ہے. عبادت کا مطلب ہے پہلا تو یہ کہ تیرے کو ادھر حاضر سمجھے, اور جب بھی تیرے کو وہ حاضر سمجھے تو سجدہ کرے. وہ تو تیری طرف پاؤں کر رہا ہے, سجدہ تو نہیں کرتا. تو پھر عبادت میں سے ملے کیا؟ عبادت میں سب سے پہلی چیز تو محبت اور عزت ہے. آپ حضرت امام کی محبت اور عزت کرتے ہو؟ اور اگر کرتے ہو تو آپ بتاؤ کہ ہمیں جماعت خانے میں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے, ہمارے مینرز کیسے ہونے چاہیے. پاؤں تھکتے ہیں, بھلے تھکے. حضرت امام کے ظاہر بانے بھی, حضور کے اندر بھی, یا غائبی حالت کے اندر, اپنے گھر کے اندر بھی, صرف گھر کے اندر اتنی اجازت ہے کہ آپ آرام کرسی کے اوپر لمبے پاؤں کر کے عبادت کر سکتے ہو. صرف بیت الخیال کی عبادت کبھی گھر کرنی ہوئے تو کھٹلے میں لیٹے لیٹے نہیں, لیکن جماعت خانے کے اندر عبادت کرنی ہے آسن بناؤ. یہ لمبے پاؤں کر کے سو جانا یہ آسن نہیں. اللہ میرے شام کے وقت بھی جماعت خانے میں لمبے پاؤں نہیں کرنے چاہیے. میں تو یہاں تک کہنے والا ہوں کہ دن کے وقت بھی کبھی آپ 10-12 بجے کے صبح کے وقت جماعت خانے میں آؤ کہ جب کوئی نہیں ہوتا ادھر, اس وقت کبھی آپ کو امام دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو امام اس وقت بھی دکھے گا. 24 گھنٹے امام کی جوت یہاں اس جماعت خانے میں, دنیا بھر کے ہر جماعت خانے کے اندر موجود ہے. بہت ادب کرو. اسلام کے اندر عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں پیچھے رکھتے ہیں. ابھی کل نماز پڑھو گے نا, تو کیا نماز میں پاؤں لمبے کرو گے؟ سر پیچھے اور پاؤں آگے ایسا کرو گے؟ نماز پڑھتے وقت گھٹنوں کے اوپر بیٹھ کے پاؤں پیچھے رہ جاتے ہیں, تو کیا نماز کا ہی قدر کرو اور جماعت خانے کی قدر نہیں کرو؟ ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے, سیکھنی چاہیے, ہمارے اندر اویئرنیس پیدا ہونی چاہیے. ہم شکر گزار ہیں اپنے پیروں کے اور اماموں کے کہ اس نے ہم کو شریعت میں سے نکال کے ہمیں آسانی کر دی کہ آسانی کے ساتھ آلتی پالتی مار کے, پلاچی مار کے آپ خوشی سے بیٹھو. بن سکے تو دیندارو پاؤں ہمیشہ پیچھے ہی کرو, سوا کہ کوئی آدمی کے گھٹنے دکھتے ہیں, کوئی عمر بڑی ہو گئی ہے, باڈی ہیوی ہے تو نہیں ہو سکتا, تو پلاچی تو مار کے ہم بیٹھ سکتے ہیں. مگر غضب تو یہ ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے بچے 12-14 برس کے, 18 برس کے بچے بھی جماعت خانے میں لمبے پاؤں کرتے ہیں. کیوں؟ بڑے کرتے ہیں اس لیے, بڑے کرتے ہیں اس لیے کارن کہ چھوٹے بچوں کے اوپر ہم بڑا رانگ امپریشن ڈال رہا ہے. عبادت میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان. ایمان کی پہلی چیز ہے عزت. عزت کے ساتھ ادب, حشمت. کبھی ادب ہی نہیں, اس کی عزت ہی نہیں, تو عبادت کیا کی؟ اپنے بدن کو کبھی دکھ پڑتا ہوئے تو بھلے پڑتا ہوئے. حضرت ابو بکر جو پہلے خلیفہ تھے, نبی کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے, تو رستے کے اندر کافر لوگ جو پیچھا کر رہے تھے ان سے بچنے کے لیے ایک گفا میں, ایک غار میں چلے گئے. نبی صاحب تھکے ہوئے تھے, بہت دن کے اجاگرے تھے, جھوکے کھانے لگے. تو ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھٹنوں کے اوپر یعنی میرے کھوڑے میں سر رکھ کے سو جاؤ. رسول اکرم سو گئے. اب وہ پلاچی مار کے بیٹھ گیا, نبی نے اس کے کھوڑے میں گھٹنے کے اوپر سر رکھ لیا, حضور سو گئے. نیچے سے ایک سانپ نکلنا چاہتا تھا, سانپ باہر نکلے تو اس کے اوپر تو پاؤں تھا ابو بکر کا. سانپ نے ڈنک مارا تو سوئی کی طرح لگا, لیکن نبی سوئے تھے, اس نے ہلا نہیں, درد کو پیڑا کو سہن کر لیا, اس خیال سے کہ ہلوں گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی. دیکھو اس کا نام عزت ہے. زہر چڑھنے لگا, اس نے دوسرا ڈنک مارا. ابھی جب زہر چڑھا تو حضرت ابو بکر آہستہ آہستہ مغز میں چڑھا, ایسا ہلنے لگے, بیلنس چھٹک گیا اور گر پڑا. جب وہ ہلا اور زور سے گرنے لگا تو نبی کی آنکھ کھل گئی, کیونکہ پاؤں اونچے ہونے لگے. دیکھا تو اس کا تو بدن بلوش ہونے لگا, آنکھیں بند ہو گئیں, منہ میں سے تھوک نکلنے لگا اور سانپ نکل کے چلا گیا. رسول اکرم نے دیکھا, او شیطان
تو نے میرے صحابی کو کاٹ ڈالا. فوراً نبی صاحب نے جہاں اس کو کاٹا تھا اپنے منہ کا تھوک نکال کے اس کے اوپر لگایا, وہ اچھے ہو گئے. میں نے آپ کو یہ حدیث اس لیے سنائی کہ نبی اس کی گود میں سوئے تھے, سانپ کا ڈنک اس نے سہن کر لیا لیکن پاؤں ہلنے نہیں دیا, بے ہوش ہو گیا اور بات تھی. امام کی اگر محبت ہے, اگر ہم اپنے مذہب کی عزت کرتے ہیں, اگر ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں اپنے مذہب کو اور جانتے ہیں اپنے مذہب کو, تو سب سے پہلی چیز اپنے مذہب کی عزت کرنا سیکھو. یہ دعا بندگیوں کے اندر کچھ نہیں ملے گا. ایک طرف دعا پڑھتے ہو جس کا کوئی مطلب ہی نہیں, اور دوسری طرف لمبے پاؤں کرتے ہو اور جماعت کے اندر بے ادبیاں کرتے ہیں. وہ بات برابر نہیں. بہت سے بھائی بہن ہیں, بھائیوں کے اندر تو اتنا مجھے زیادہ پتا نہیں ہے, جماعت خانوں کے اندر چوریاں ہو جاتی ہیں, ناندیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, عورتوں کی پاکٹیں لے جاتے ہیں. یہ ورلڈ وائڈ چیز ہے. ایون کینیڈا کے اندر بھی کئی لوگ ناندی لے کے, اچھی قیمتی ناندی ہوتی ہے, رکھ جاتے ہیں, دوسرا آدمی اٹھا کے لے جاتا ہے. ابھی تیرا مال تو نہیں. کئی لوگ جان بوجھ کے جماعت خانے میں چوریاں کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جماعت خانے کے اندر گندی اور بھونڈی باتیں بھی کرتے ہیں. دعا کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو جوک کرتے ہیں, ارے دنیا کی چیزوں کو اس عبادت کی پاک پوتر جگہ کے اوپر کائے کو لاتے ہو, جاؤ نیچے جاؤ, اور نیچے جا کے خاک کھانی ہے تو کھاؤ, لیکن جماعت خانے کی عزت اور ادب کرو. اس کے لیے دیندارو نہ ہماری عبادت پھلتی ہے نہ ہماری دسمن پھلتی ہے, کیونکہ ہمارے دل کے اندر ہمارے مذہب کے لیے عزت نہیں رہی. عزت مٹ گئی, مذہب کے لیے دکھ اٹھانا مٹ گیا. آدھا گھنٹہ پلاٹھی مار کے بیٹھ نہیں سکتے, چلو نہیں بیٹھ سکتے, اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, باہر چلے جاؤ, پھر آ کے بیٹھ جاؤ, لیکن لمبے پاؤں مت کرو. ہم بھی تو انسان ہیں نا, اپنے آپ کو ٹریننگ دو, ٹریننگ دو کہ ایک جگہ بیٹھنا ہے تو بیٹھے رہنا ہے. ابھی انڈیا پاکستان کے اندر ہمارے بہت سے اسماعیلی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, دعا بھی پڑھتے ہیں. ہو سکتا ہے بھوش میں, فیوچر میں, خاص طور پہ پاکستان کے اندر امام فرمان کرے کہ ابھی تم شریعت کی طرف چلے جاؤ, وضو کر کے جماعت خانے آؤ اور جماعت خانے میں نماز پڑھو. کتنے لوگ نماز پڑھیں گے؟ یہ اٹھنا بیٹھنا جو امام نے ہم کو شریعت میں سے نکال کے طریقت میں ڈال کے آسانی دے دی, واپس ہم کو ہمارے اوپر امپوز کرنا. کبھی ہم نے جماعت خانوں کا ادب نہیں کیا, کبھی ہم نے اپنی حالت کو, اپنے مینرز کو نہیں سدھارا, تو یہ چیز بنے گی. ہم اپنے مذہب کو سمجھتے ہی نہیں اور دن بدن ہماری حالت خراب ہو رہی ہے. ہر ایک اسماعیلی کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ دعا کا ارتھ جانے. ہم دعا کی شروعات ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں, خدا کا نام لے کے عبادت کرتے ہیں, اور پھر فوراً دعا کے بعد ہماری حالت بدل جاتی ہے. جنان بولے جاتے ہیں, فرمان پڑے جاتے ہیں, ہمارے گھٹنے اونچے ہوتے ہیں. کوئی آدمی گھٹنا اونچے کر کے اس کے اوپر ہاتھ میں تسبیح پھراتا رہتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے, جوان بچے بھی دیوار ڈھونڈتے ہیں. بیچ میں جماعت خانے ایک چوگان کی طرح, فٹ بال فیلڈ کی طرح خالی پڑا ہوتا ہے. ہم کو کہا یہ گیا آگے آؤ, مکھی کمڑیا جہاں بیٹھتے ہیں وہ امام کا تخت ہے. مکھیانی کمڑیانی کا جو تخت ہے, پاٹ ہے, وہ امام کا تخت ہے. یعنی حضرت امام کی کرسی ادھر ہے. حضرت امام ظاہر بھانے جس طرح آ کے بیٹھتا ہے ایسا نورانی حالت میں وہاں بیٹھا ہوا ہے. امام فرمایا جی ہماری گادی سے تیاں مکھی کمڑیا بیٹھے تھے, ہم ادھر ہی جا کے دعا کراتے ہیں, سر جھکاتے ہیں, گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو دینداروں جتنا بن سکے اس تخت کے نزدیک آؤ. یہ تخت کے دور بیٹھتے ہو کہ جہاں شادی دیدار لینے والا کوئی نہیں. گئے 10 برس ہوئے ہماری افریقہ کی جماعت ڈاؤن ہو رہی ہے. مینرز میں, عبادت میں, بندگی میں, ایمان میں. میں کسی کو بے ایمان کہنے کا حقدار نہیں ہوں, مجھے کوئی حق نہیں, لیکن ایمان پہ عمل کرنے کی ہماری طاقت گھٹتی جاتی ہے, عبادت گھٹتی جاتی ہے, سمجھداری گھٹتی جاتی ہے, بدیاں برائیاں بڑھتی جاتی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ انڈیا پاکستان گئے ہو, پاکستان کے جماعت خانوں میں کہیں آپ نے دیکھا کہ لوگ صرف دیواروں پہ بیٹھے ہوں اور بیچ میں خالی جگہ ہو. ہماری کمریں دکھتی ہیں. جماعت خانے کے اندر 10 منٹ کی لمبی تسبیح ہو جائے تو ہم اونچے نیچے ہوتے ہیں, اور نیچے جا کے ہم گپے مارتے ہیں 1 گھنٹے تک کچھ نہیں. یہ بات ہمارے روح کے لیے اچھی نہیں. ہمارا جو مذہب ہے اس کی بنیاد پریم کے اوپر ہے. چھوٹ چھاٹ کے بھی طریقے ہیں اور اس کی بھی لمٹ ہے. کاؤنس اور بعد میں وہ دیوان بن گئے. ہمارے مرحوم جندانی صاحب, کاؤنس جندانی نے خود نے مجھ کو یہ بات سنائی ہے.
ایک دفعہ کاؤنٹ زندانی کو مولا نے سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس وقت وہ دیوان کے ٹائٹل میں نہیں تھے. مولا نے اس کو پوچھا کہ تو میرا سب سے بڑا لیڈر ہے, آفیسر ہے, مجھے لگتا ہے 37 کی بات ہے یہ, روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے خداوند میں روز جماعت خانے نہیں جا سکتا. کیا بات ہے؟ کہتے مولا میں شام کے وقت ہر روز کلب میں جاتا ہوں, کبھی کبھی دیری ہو جاتی تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں گھر جا کے ہاتھ منہ دھو کے ٹوپی پہن کے کوٹ پہن کے میں جماعت خانے آؤں. ماں باپ فرمایا تو محض اس لیے کہ تمہارے پاس ٹوپی نہیں, کیونکہ تم اگر ہاتھ منہ دھونا ہے تو جماعت خانے کے نیچے نل ہیں, اور باقی رہی کوٹ کی بات تو ماں باپ فرمایا ایسا کوئی بہت ضروری نہیں ہے, لیکن مین ریزن تیرا ٹوپی ہے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ ٹوپی کے بغیر جماعت خانے آؤ اور دعا پڑھو. اسلام کے اندر کوئی لازم نہیں ہے کہ تم ٹوپی پہنو. ایسے کاؤنٹ زندانی جماعت خانے میں سب سے پہلے جب ننگے سر آئے تو کئی آنکھیں اونچی ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اس طرح امام نے اجازت دی, آج ہم میں سے کوئی ٹوپی نہیں پہنتا. امام نے ہمیں بعض چیزوں کے اندر راحت دے دی, ڈھیل دے دی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بھی کوئی ایسی ڈھیلیں اور راحتیں لے لیں. میں بیٹھا ادھر کامڑیا صاحب کو میں نے پوچھا, میں بولا یہ جتنے کرسی کے اوپر بیٹھنے والے ہیں کیا وہ مکھی کامڑیا کی رضا سے بیٹھتے ہیں؟ مجھے تو معلوم نہیں. کامڑیا صاحب نے کہا ہاں رضا سے بیٹھتے ہیں. دیکھو دیندارو, جو آدمی مجبور ہے, حقیقتاً مجبور ہے, زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا تو وہ مکھی کامڑیا کے پاس آ کے رضا لے لے تو وہ بھلے کرسی کے اوپر بیٹھے. لیکن جس نے اجازت نہیں لی یا جو نیچے بیٹھ سکتا ہے وہ اگر جماعت خانے میں محض اپنے آرام کی غرض سے بیٹھتا ہے تو گنہگار ہے. لقوہ ہوا تھا مرحوم کاؤنٹ قاسم جیوراج کو 1954 کے اندر پلیٹینم جوبلی کی سیریمنی تھی کیرو کے اندر, سیمی ریمیس ہوٹل کے اندر. تھوڑے سے آدمی تھے اس وقت. کاؤنٹ قاسم جیوراج ویل چیئر پہ تھے. مولانا سلطان محمد شاہ کے قریب جب آئے تو اس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی کہ یا مولا میں روز جماعت خانے نہیں جا سکتا کیونکہ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا, مجھے اسٹروک ہوا, لقوے کی بیماری, پیرالسس ہو گیا تھا ان کو, تو مجھے رضا دو تو میں جماعت خانے میں کرسی پہ بیٹھ سکوں. ماں باپ فرمایا دیکھو دروازے کے پاس کرسی رکھو. اسی وقت کاؤنٹ فتح علی جھالا نے جو اس وقت سپریم کاؤنسل کے پریزیڈنٹ تھے کہتے خداوند میں بھی زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا, میری باڈی ایسی ہے. ماں باپ فرمایا بھلے کرسی پہ بیٹھو لیکن جماعت خانے کے باہر. ڈفرنس دیکھو, کاؤنٹ فتح علی کو رضا دی مگر حکم کیا کہ جماعت خانے کے باہر, جماعت خانے کے اندر نہیں. یہ تو باتیں نکلتی ہیں, ایسی تو کئی باتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں جو چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں بے ادبیوں میں آتی ہیں, اپمان میں آتی ہیں, انسلٹ میں آتی ہیں, اور امام زمان کے گھر کے اندر ہماری مینر خراب ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے ہمارے ایمان کے اوپر, ہماری عبادت کے اوپر, ہماری کنسنٹریشن کے اوپر, ہمارے من کے اوپر اثر کرتی ہیں. اس کے لیے میں آپ کا دھیان کھینچ رہا ہوں. شاید کوئی دوسرا مشنری آپ کو اس طرح سے نہ کہے, میری تو عادت ہو چکی ہے. ماننا نہ ماننا آپ کے ہاتھ میں ہے. کئیوں کو غصہ بھی آئے گا, آپ میں سے کئیوں کو میری باتوں پہ غصہ بھی آئے گا. مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں, میں اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہوں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے گھر کے اندر سچے رہو, ہپوکریٹ نہ بنو, اور امام کے گھر کی بہت عزت کرو, بہت عزت کرو. یہ نور کی جگہ ہے. میں نے آپ کو وعظوں میں کہا ہے, آج میں 40 برس سے افریقہ کے اندر میں واضح کرتا ہوں. ایک امام کی گھر والی کو بچہ نہیں ہوتا تھا, ایک امام کی ماں کو بچہ نہیں ہوتا تھا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کی ماں جو تھی, شادی کو 20 برس ہوئے, بچہ نہیں تھا. ماتا سلامت کو اولاد نہیں تھی اور اس کو اولاد کی بہت تمنا تھی. حالانکہ اس ناصری مذہب پالتی تھی, لیکن اس کو معلوم تھا کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے.
اور امام کی گھر والی اسماعیلی تو نہیں ہو سکتی، سوا کہ امام جب ہی گزر جائے، وفات پا کے جامہ بدل جائے، تو پھر امام کی وہ جونی جو بات تھی وہ نکل گئی تو اسماعیلی مذہب میں آ سکتی، جیسے کہ ہماری ماتا سلامت ام حبیبہ امام سلطان محمد شاہ کے گھر میں تھی، تب تک وہ اسماعیلی نہیں تھی، لیکن امام کی وفات کے بعد ماتا سلامت نے سب سے پہلے حضرت امام کی بیعت کی ہے۔ امام کی گھر والی کبھی بھی اسماعیلی نہیں ہو سکتی، وہ روحانی ڈگری ہے اس کی۔ ماتا سلامت نے ایک کھوجی بائی جو ان کی سیکرٹری یا ان کے اٹینڈنٹ کے طور پہ تھی، اس کو ساتھ لیا۔ حسن علی شاہ ماں باپ ماتا سلامت کے سسرے ہوئے، کیونکہ کہ ماتا سلامت مولانا علی شاہ کی گھر والی تھی، پیری جامع تھا علی شاہ کے پاس۔ ہر سیٹرڈے کو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ یا تو درخانہ جو کھڑک پہ ہے اور یا کانڈی محلہ جس کو ابھی کریم آباد کہتے ہیں، ادھر آتے تھے، جماعتوں کے کام کرے، سوالوں کے جواب دے رہے اور مشکلوں کی گائیڈنس دے رہے۔ کمریا حاجی نظر علی ہاتھ باندھ کے مولا کے حضور میں کھڑا ہے، شاہ پیر دونوں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، مولانا حسن علی شاہ ہے اور ان کی رائٹ سائڈ کے اوپر مولانا علی شاہ بیٹھے ہیں، لیفٹ سائڈ کے اوپر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے کمریا حاجی۔ بائیوں کا وارا آیا تو لائن کے اندر بائیاں آنے لگی، کسی نے عرض کی خداوند میرے کو یہ بیماری ہے، تو مولا نے اس کے لیے دوا اور دعا دونوں بتائیں۔ اس طرح سے اپنے کام کرتے 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 ایک بائی آئی، اس نے بہت لمبا گھونگٹ نکالا ہوا تھا، اور وہ زمانے کے اندر عورتیں گھونگٹ نکالتی تھی، اس کے ساتھ اس کی داسی بھی تھی، تو وہ جو داسی تھی وہ کھوجی بائی تھی۔ اس نے کامڑیا حاجی کو کہا یہ میری مالکن ہے، میری سیٹھانی ہے، اس کو بہت برس سے بچہ نہیں، مولا کو کہو رحمت کرے، اس کا کھوڑا بھر دے لے، اس کو بچہ دے لے۔ کامڑیا حاجی نے حسن علی شاہ ماں باپ کو فارسی زبان کے اندر عرض کی۔ حسن علی شاہ ماں باپ اس عورت کو دیکھتے تھے، مسکراتے تھے، حکم فرمایا ایپل لاؤ۔ ایپل آئے، مولا نے ایک ایپل اٹھایا اور کہا تیری سیٹھانی کو بول کہ پچھیڑی کا چھیڑا لاوے۔ کہتے وہ سیٹھانی نے پاک کی عادت تھی کہ جب ہی نماز پوری ہو جاتی تھی تو یہ چٹائیاں جو بچھی ہیں، وہ زمانے کے اندر نبی کی جو مسجد تھی اس مسجد کے نیچے سیمنٹ کا فرش نہیں تھا، دھوڑ تھی، تو وہ دھوڑ اوپر آ جاتی تھی۔ نبی صاحب چٹائی کے اوپر ایسا ہاتھ رگڑے اور وہ دھوڑ لے کے اپنے مکھ مبارک کے اوپر پھراوے داڑھی تک 3 دفعہ۔ لوگوں نے پوچھا یا نبی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کی عبادت کی نماز پڑھی، اب میں اس کے پاؤں کی جو دھوڑ ہے وہ اپنے منہ کے اوپر ملتا ہوں کہ میں تیرے سامنے خاک جیسا ہوں۔ یہ نبی سرور کائنات، سردار انبیاؤں کے، خیر البشر، رحمت للعالمین، خاتم المرسلین، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سامنے میں خاک کی طرح ہوں۔ ہم اسماعیلی لوگ یہ کرتے ہیں، ہماری دعا ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا یہ ہاتھ، سیدھا ہاتھ، ہم اس جگہ کے جہاں ہم نے سجدہ کیا ہے، یہ سجدہ زمین پہ تو نہیں پہنچا، میری طرح کئیوں کے پیٹ بڑے ہیں، کمر نہیں جھکتی، لیکن دینداروں جہاں تک بن سکے زمین تک سجدہ کرو، اور پھر ہم یہ دھوڑ جماعت خانے کی اپنے منہ کے اوپر ملتے ہیں عاجزی کے ساتھ، یا مولا تیرے پاؤں کی خاک میں میرا منہ پڑا ہے۔ یہ ہماری ابھیلاشا کہ یا مولا تیرے پاؤں کی خاک میں میرا منہ پڑا ہے، اتنی ہماری عاجزی، اور پھر ہم پاؤں جماعت خانے میں لمبے کریں تو وہ عاجزی تم نے سمجھی ہی نہیں، کہاں گئی ہماری حقیقت؟ امام کتنے فرمان کیے تو کہ اپنے مذہب کو سمجھو۔ ہماری عادت ہے سلوات پڑھنے کی، تو سلوات کے اندر بھی کوئی 2 دفعہ کرتا ہے، کوئی 3 دفعہ کرتا ہے، کوئی 8 دفعہ کرتا ہے، کوئی چین میں سے اٹھاتا ہے، ہونٹوں تک آتا ہے، ناک کی آنی پہ آتا ہے، پھر اوپر جاتا ہے، پھر اوپر بھی جاتا ہے۔ نہیں دینداروں، یہ طریقے ہیں۔ دیکھو رسول اللہ کے پاس جب لوگ جاتے تھے تو وہ نبی کے پاؤں چومتے تھے، گھٹنے رکھ کے نبی کے پاؤں چومتے تھے، اور پھر کھڑے ہو کے نبی کے ہاتھ چومتے تھے۔
ہمارے اماموں یا پیروں کا جب نام آتا ہے تو ہماری سیدھے ہاتھ کی یہ جو انگلی ہے انڈیکس فنگر جو ہے ہم اس کو پیشانی آنکھوں دونوں آنکھوں کے پاس بیچ میں یہاں تک رکھتے ہیں اس سمبولک سائن کے اندر کہ ہم جیسے امام کے پاؤں پڑتے ہیں، اور پھر یہ انگوٹھی یہی چیز لے کے ہم اپنے ہونٹوں کو لگاتے ہیں کہ مولانا حضرت امام کے ہاتھ چومتے ہیں۔ یہ علی نبی کے زمانے کے اندر مومنین علی نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے۔ آج ہم وہ سمبل لے کے بیٹھے ہیں، ہم اس طرح جب صلوات آتی ہے امام کا پیروں کا نام آتا ہے تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سجدہ کرتے ہیں اور پھر ہم ہاتھ کو چمبن کرتے ہیں۔ کس کرتے ہیں؟ یہ رسپیکٹ کی باتیں ہیں۔ ہمارے مذہب کے اندر بڑی بیوٹی ہے لیکن سمجھنی چاہیے۔ یہ بیوٹی کی بات نکلی، مذہب کی بیوٹی، تو گئی کل ایک جگہ بیٹھے تھے، مذہب کی باتیں ہوتی تھی، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے میری آوازیں کم سنی ہیں۔ سکریت کی بات نکلی، میں نے کہا سکریت کے اندر 5 چیزیں ہیں، سیرا 4 چیزوں سے بنتا ہے، کھیر، کھانڈ، گرت اور بھوجن، اور 5ویں چیز ہم نیاز امرت ڈال کے اس کو سکریت بناتے ہیں۔ جب تک سیرے میں نیاز نہیں گیا تب تک وہ سکریت نہیں ہے، نیاز ڈالو گے تبھی وہ سکریت بنتی ہے۔ سنسکرت زبان میں سو کہتے ہیں گڈ، نیک کو، اچھی چیز کو، کریت کہتے ہیں ہاتھ سے کیا ہوا، کر یعنی ہاتھ، ہاتھ کے کیے ہوئے نیک اعمال، اس کا مطلب ہے سکریت۔ ہم بھی دعا دیتے ہیں 10واں سکریت میں پورا رکھے تو وہ 10واں، اور یہ سیرے کی سکریت نہیں، آپ کے نیک اعمال۔ حضرت امام تم کے 10واں سکریت میں پورا رکھے، یہ وڈیل اور بزرگ اور مکھی کمڑیا جو دعائیں دیتے ہیں تو یہ سکریت نہیں جو ہم نیاز میں جھورے کے طور پہ کھاتے ہیں، لیکن سکریت کا مطلب ہے نیک اعمال۔ یہ جو سکریت ہم پیر کے کہنے سے بناتے ہیں اس کے اندر ایک میسج ہے۔ پیر کہتے ہیں کھیر، کھانڈ، گرت اور بھوجن، اس کا سیرا بناؤ اور امرت ڈالو۔ کھیر کہتے ہیں دودھ کو، دودھ پاک ہے، پوتر ہے، نرمل ہے، اس کا مطلب میسج یہ ہے کہ تم بھی دودھ کی طرح پوتر بنو، کھانڈ کی طرح میٹھے بنو، توچھڑے، روڈ، ابھیمانی، اپمان کرنے والے، خراب بھاشا بولنے والے مت بنو، مٹھاس والے بنو، کھنڈ کی طرح میٹھے بنو کہ لوگ تم کو چاہ کے کھائیں۔ یہاں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تمہیں چاہیں۔ جو میٹھی زبان بولتا ہے، لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، وہ مومن کی نشانی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ دودھ کی طرح پوتر بنو، کھنڈ کی طرح میٹھے بنو، گھی کی طرح نرم بنو۔ تھوڑی سی گرمی لگتی ہے نا گھی کو تو گھی نرم ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے۔ گھی ضدی نہیں ہے، آبسٹینیٹ نہیں ہے، تو تم بھی ہٹھیلے اور ضدی مت بنو، نرم بنو، اچھی نیک بات سن کے ڈھیلے ہو جاؤ۔ کبھی تم نے گناہ بھی کیا ہے لیکن کوئی دھرم کی بات آ جاوے تو تم ڈھیلے ہو جاؤ، ضدی مت بنو کہ نہیں میں نے نہیں کیا، اندر جانتے ہو تو کیا ہے۔ اپنے آپ کو ہمبل بناؤ۔ تو یہ ہے گھی کی نشانی، اس کا میسج یہ ہے۔ بھوجن آٹے کو کہتے ہیں، سوجی ہے، آٹا ہے۔ بھوجن آگ پہ جلتا ہے لیکن ہمارا پیٹ پالتا ہے، خود جل کے دکھ اٹھا کے بھی ہمارا پیٹ پالتا ہے۔ ہمارے حضرت امام کے کتنے فرمان ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے تمہارا بھائی بہن آوے تو تم اس کی مدد کرو۔ بہت سی ٹوڑیوں منڈلیوں میں جدے جدے ایسے فرمان ہیں، پبلک میں بھی ہیں۔ امام فرمایا تم ایک دوسرے کی مدد کرو، اگوڑ سہن کر کے بھی دوسرے کا بھلا کرو۔ یہ آٹے کی طرف سے میسج ہے کہ وہ خود جل کے پکتا ہے اور ہمارا پیٹ پالتا ہے۔ امرت تو ہے نورانی وستو، نیاز نورانی چیز ہے۔ تو دودھ کی طرح نرمل بنو، کھانڈ کی طرح مٹھاس والے بنو، گھی کی طرح نرم اور ہمبل بنو، آٹے کی طرح دوسرے کی ہیلپ کرنے اور دوسرے کی سروس کے لیے تیار رہو، امرت کی طرح، نیاز کی طرح نورانی بنو۔ یہ ہے سکریت کا میسج۔ سکریت کی بات نکلی، وہ کل آدمی کو مجھے ملا، مجھے کہتے ہیں مشنری صاحب لیلۃ القدر کو میں آیا تو جب میں نیچے بوٹ پہننے کے لیے گیا تو میرے موزے کے ساتھ جو اوپر سے سکریت چٹکی ہوئی تھی وہ بوٹوں میں چٹک گئی۔ پھر میں نے پاؤں واپس نکالا، وہ سکریت کو صاف کیا، پھر میں نے موزے پہنے۔ یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے 1-2 دفعہ، خود میرے موزوں کے ساتھ بھی سکریت لگ گئی۔ بہت سے جماعت خانوں کے اندر باریوں کے اوپر سکریت پڑی ہوتی ہے یا جھرے پڑے ہوتے ہیں،
میں اوپر واز کر کے اب میں آپ کے پاس جو نیچے آیا ہوں، یعنی اپنی میری اوپر کی جو آواز ہوئی اس میں نے کہا کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھتے نہیں، اس لیے ہم نے اپنے مذہب کی بہت انسلٹ کی ہیں، مذہب کو بہت ڈس رسپیکٹ میں رکھا ہے، مذہب کی بڑی بے ادبیاں کی ہوئی ہیں، جماعت خانے کی بھی رسپیکٹ نہیں، تو ہم اسماعیلی کس کام کے؟ اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ جرا ہے یا سکریت ہے، ہم لے لیتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں۔ یہ 10 بن کے اندر سے جرے اور سکریت نکلتی ہے، جھاڑو نکالنے والی، صفائی کمیٹی والی جو بھائیاں ہیں ان کو پوچھو۔ اور یہ سوال بھی صرف ادھر کا نہیں ہے، کینیڈا تک پہنچا ہوا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں مکھی کمریاؤں کے پاس کہ مہربانی کر کے جھرے اور سکریت کو بہت چھوٹی لٹل کوانٹٹی میں دو، ایک چنے کے دانے جتنی سکریت دو۔ یہ کوئی صبح کا ناشتہ نہیں ہے کہ گرم گرم سکریت بنا کے آپ پاپا رتل جتنی سکریت لوگوں کو دیتے ہو۔ الحمدللہ میں تو کھا جاتا ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو ڈائبٹیز والے ہیں یا بہت سے ایسے بچے ہیں جن کو پسند نہیں اس میں گھی وغیرہ ہوتا ہے۔ ایک چنے کے دانے جتنی سکریت دو، چنے کا دانہ کہ لے کے سیدھا منہ میں ڈال دے بس چکھنے کے لیے ہی، اور سکریت لینا لازم ہے۔ سکریت آفر کی جاوے، نہیں لینا تو بے ادبی ہے، ڈس رسپیکٹ ہے۔ سکریت لینی چاہیے، لیکن دینے والے کو انسٹرکٹ کرو کہ وہ ایک چنے کے دانے جتنی سکریت دے، پھر کسی کو اور کو چاہیے تو کہے مجھے زیادتی دے، بھلے کچھ سے لے جاوے۔ اسی طرح سے جھورے، یہ بڑے بڑے بھجیے، ریشمی کباب اور سموسے اور یہ بڑی بڑی چیزیں نمک والی تیکھی تیکھی چٹنی کے ساتھ، یہ کوئی جھورے نہیں ہیں۔ کبھی آپ کو ریفریشمنٹ دینا ہے تو نیچے رکھ دو۔ جھوڑا تو ہمیشہ میٹھا ہونا چاہیے۔ میں بہت دفعہ واز کے اندر کہا کرتا ہوں کہ مشنری مکھی کمڑیا نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم تو گھومتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں کبھی مکھی بنوں تو خدا کی قسم کھاتا ہوں تھالی کے اندر شکر ڈال کے میں ایسا پھراؤں کہ ایک چٹکی منہ میں ڈالو، یہ تمہارا جھوڑا۔ جھوڑا امام کی طرف سے برکت ہے، برکت ہے۔ مکھی صاحب بیٹھے ہیں، کمڑیا صاحب بیٹھے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کبھی دوسرے جماعت کے مکھی صاحب ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میسج دو ان کو میرا کہ جماعت آپ کو کہے گی نا کہ کنجوس ہو تو بھلے بولنے دو، 2-4 برس کے اندر جماعت سمجھ جائے گی۔ یہ اس میں کنجوسائی کی بات نہیں، اس میں کوئی کنجوسائی کی بات نہیں، لیکن جماعت خانے کے اندر ہماری ریت رسم رواج کو سمجھ کے اس کی رسپیکٹ رکھنے کی بات ہے۔ جڑے میٹھے ہونے چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی سائز ہونی چاہیے۔ جڑا تو ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اسی وقت لے کے کھا جاوے، نہ ہاتھ خراب ہوئے نہ کاغذ پھینکنے پڑے۔ اس قسم کے جھرے چھوٹی کوانٹٹی میں بناؤ تاکہ جھروں کی بے ادبی نہیں ہوئے۔ کوئی خرابی نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ کسی کو زیادہ چاہیے تو مکھی کمڑیا کو آ کے کہ مجھے ایک جڑا اور دے دو، مجھے تھوڑی سکریت زیادہ دے دو، مانگ لو، لیکن لے کے نہ کھاؤ اور پھر پھینک دو ڈسٹ بن کے اندر۔ اس کی مار پڑتی ہے، بزنس میں مار پڑتی ہے، عقل مہر مار جاتی ہے، انسان کے بہت سے کام نہیں ہوتے، عبادت بندگی تو جل جاتی ہے، عبادت بندگی بے ادبی کرنے سے جل جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اپنی عورت کو چھوڑ کے جنگل کے اندر آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ ہاتھ میں ایک باسن تھا مٹی کا کہ بھائی کہیں سے آگ ملے تو میں لے کے آؤں تو گھر والی کچھ پکاوے۔ تو باہر ان کو ایک بتی نظر آئی، وہ بتی کے پیچھے چلتے گئے، بتی پیچھے ہٹتی گئی۔ امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے یہ بات، یہاں تک کہ یہ بتی ان کو پہاڑ کے اوپر لے گئی۔ وہاں جا کے بتی غائب ہو گئی اور آواز آئی، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنی جوتیاں نکال ڈالی۔ پھر دوسری دفعہ حکم آیا کہ اے موسیٰ جوتیاں اتار، میں تیرا خدا ہوں، میں تیرے سے ہم کلامی کر رہا ہوں۔ تو یا اللہ جوتیاں تو نکال دی، نہیں دوسری جوتیاں تیرے من کا شک ہے وہ بھی نکال۔ میں نے آپ کو مثال اس لیے دی کہ خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہونے کے لیے جوتیاں نکال ڈالنی چاہیے۔ یہاں جوتی نکال ڈالنے کا مطلب ادب کی چیز ہے کہ خدا کے حضور میں ادب سے کھڑے رہو، اور عبادت کے اندر تو ادب بہت ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب کی بہت سی ایسی باتیں اور حقیقتوں کی بات آج میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ دیکھو دیندارو، ہمارے پاس ایسے بہت سے سوال آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اپنا مذہب صرف پیسے کے اوپر نپٹا ہے، اندر آؤ تو پہلے بینک میں جا کے چینج لو، ایسے بینک میں سے چینج ملا، نوٹ میں سے ہم کو چینج ملا، اور اپنی من مراد مکھی کمڑیا کے پاس گئے، دعا کرانے کے لیے پیسہ، دسوند کے لیے پیسہ، مہمانی کے لیے پیسہ، نیاز پینے کے لیے پیسہ، ناندی لینے کے لیے پیسہ،
تو کچھ یگسٹرز کہتے ہیں تو کیا ہمارا مذہب پیسے کے اوپر ہے؟ ہماری بہت سی منڈلیاں ٹولیاں ہیں، اس میں بھی داخل ہونے کے لیے پیسہ چاہیے۔ دیکھو دیندارو، ہمارے مذہب کا دار و مدار پیسے کے اوپر نہیں، لیکن ہم پیسہ یوز کرتے ہیں، ہم اپنی جان بھی دیتے ہیں، ہم اپنی اولاد بھی دیتے ہیں، ہم اپنے مذہب کو اتنا پیار کرتے ہیں۔ ہم اسماعیلی لوگ، جو اسماعیلی لوگ اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں، سب اسماعیلیوں کی نہیں۔ سب اسماعیلی روز جماعت خانے میں آتے ہیں، کچھ پتا نہیں ہے انہوں نے کیا کیا، کیا دعا پڑی۔ ابھی دیکھو ناندی ہوئے گی نا، بس ہم ناندیاں وغیرہ لیں گے، گپے ماریں گے، کھی کریں گے، نیچے اتر جائیں گے، گھر چلے جائیں گے۔ واعظ میں کیا سنا، جنان میں کیا سنا، فرمان میں کیا سنا، دعا میں کیا پڑھا، کوئی چیز یاد ہے؟ لیکن میں ان اسماعیلیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں اور مذہب سے پریم کرتے ہیں، ان کی نظر میں یہ جو مذہب ہے وہ جان، مال، آل، اولاد سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ سر آلے تھی آوے ہاتھ توئے سونگا جان جوڑے لول، سر دے کر بھی اگر حضر امام کا در ملتا ہے تو پھر شمس فرماتے ہیں کہ یہ سستا سودا ہے۔ اولاد دینے والوں کی بات میں نے آپ کو کی، تو دینداروں ہماری ہسٹری میں ایسے بہت سے واقعات بن چکے ہیں۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر ہمارے وزیر اسماعیل گانگ جی تھے، ان کو وزارت کا درجہ مولانا حسن علی شاہ نے دیا تھا۔ امام علی شاہ کی امامت تو 4 برس چلی، اور امام علی شاہ کی امامت میں وزیر اسماعیل گانگ جی گزر گئے۔ ابراہیم بھائی ان کے لڑکے علی شاہ ماں باپ نے وزیر بنائے۔ وہ زمانے میں کونسلیں نہیں تھیں، ساری آکھی کاٹیا واڑ کی وزارت جو تھی ابراہیم وارث کو دی، اور حکم فرمایا کہ ابراہیم وارث کا جو فرمان ہے وہ میرا فرمان ہے، اس کا جو غصہ ہے وہ میرا غصہ ہے، جس نے اس کا اپمان کیا اس نے میرا اپمان کیا، یہ درجہ اس کو دیا۔ ایک دفعہ مولانا سلطان محمد شاہ کے وارے کی بات ہے، امام کی جنم خوشحالی آئی۔ 1 مہینے سے پہلے تو جماعت خانے کو ہار سنگار کرنے کے لیے جماعت کے لوگ اور بچے سب آ گئے۔ اس کے اندر وارث کا ایک لڑکا بھی 10-12 سال کا تھا، کام کرتا تھا، خوب اچھی طرح سے سج سجا گیا۔ جماعت کے اندر ہر روز خوشیاں بڑھتی جانے۔ ایک رات پہلے، کل جماعت کے اندر سگری دھام ہے، سرگس ہے، اور امام کی اس جنم خوشحالی کا مین پروگرام ہے۔ اس کے ایک رات شام کے وقت یہ 10-12 برس کا بچہ اوپر سے گر کے مر گیا، وارث کا بچہ مر گیا۔ لوگ اٹھا کے اس کو گھر لے کے آئے، ڈاکٹر وغیرہ بلایا تو اس نے تو کہہ دیا کہ کچھ ہے نہیں، گھر میں وارثیانی نہیں تھی۔ آدمی کو بھیجا کہ اس کو بلاؤ، بچے کو کوٹھڑی میں رکھ دیا، اور جو اس کو لے کے آئے تھے وارث نے ان کے پاس سے قسمیں لی، مجھے قسم کھا کے وعدہ کرو کہ کسی کو تم بولو گے نہیں کہ یہ مر گیا۔ سب نے قسمیں کھائیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، وارث نہیں آئی تو اس کو لے گیا ایک دوسری کوٹھڑی میں، کہتا دیکھ حضرت امام کی جنم خوشحالی ہے، اس وقت ہمارے اوپر ایک ایسی پریکشا آئی ہے کہ ہم اپنی سچی اسماعیلی اسپرٹ کا اظہار کریں، ظاہر کریں۔ لڑکا گزر گیا ہے گر کے، اگر تو اس وقت رونا پیٹنا شروع کر دے تو امام کی خوشحالی بند ہو جائے گی، ساری جماعت کی خوشحالی خراب ہو جائے گی، موڈ بگڑ جائے گی۔ تو میں تیرا شوہر ہوں، بچے کا باپ ہوں، امام ہمارا مالک ہے، وہ اس نے دیا ہے، اس نے لے لیا ہے، ایسا اس کو نصیحت وغیرہ کی۔ شاباش، سیہن لڑکی، وہ بھی سینہ کے باپ جیسی لڑکی بھی وارثیانی بھی ایسی ہی نکلی۔ کہنے لگی فکر مت کرو، آنکھ میں آنسو آ ضرور گئے، کہنے لگی میں بالکل ظاہر نہیں ہونے دوں گی، ایک بھی پروگرام خراب نہیں ہونے دے گا۔ بس ادھر وعدے ہو گئے، سج دھج کے وارثیانی بھی گئی۔ مولا کی خوشحالی کے 3 دن پورے ہوئے، 3 دن تک لاش اندر رکھی۔ تیسرا جب رات ہوئی، سب کچھ پت گیا، تو مکھی کو وارث کھڑے ہو کے کہتے ہیں سد پھراؤ، میرا لڑکا گزر گیا، کل اس کی میت۔ ارے کبھی گزر گیا؟ 3 دن ہوئے، 3 دن تک
اپنے بیٹے کی لاش چھپا رکھی ایک اسماعیلی نے، مگر جماعت کی خوشیاں اور امام کی خوشحالی خراب نہیں ہونے دی۔ ہمارا مذہب یہ ہے، ہم نے اپنے مذہب کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کوئی کلب ہے؟ یہ کوئی سوسائٹی ہے کہ جس کے ممبر بنے، جب چاہیں نکل جائیں، جب چاہیں آ جائیں، جب چاہیں جس طرح ہماری مرضی بیٹھے اس طرح سے ہم اپنے مذہب سے سلوک کریں؟ نہ ہمارے اندر عزت کا لحاظ ہو رہے، نہ کوئی شرم کا لحاظ ہو رہے، نہ کوئی رسپیکٹ کی بات ہو رہے، ہماری مرضی میں آ رہے۔ مذہب ہم کو ڈائریکٹ کرتا ہے، لیکن ہم مذہب کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ آپ ہی کے اس ممباسا کے اندر کہ جو ایک زمانے کے اندر اکثر افریقہ میں سب سے بڑا ریلیجیس ہیڈ تھا، یہ ممباسا جماعت موسٹ ریلیجیس جماعت، آج سے 40-50 برس پہلے۔ آپ ممباسا کے اندر آپ کی جماعت میں مجلسیں کھلا دو پارٹیوں کے کارن سے، لائف کی کہ کوئی بھی مجلس آوے اور اس دن کوئی پارٹی ہوئے تو آپ مجلس دوسرے دن رکھ دو آپ کی پارٹی کے لیے۔ آپ کو کون سا حق ہے مجلس چینج کرنے کا؟ آپ کے پاس امامت کی طاقت ہے کہ پیر کی طاقت ہے؟ مکھی کمریا کی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجلس کو چینج کر سکے، نہیں، بالکل نہیں۔ مذہب کو پالنا ہے تو مذہب کے طریقے سے پالو، نہیں پالنا تو آپ کی خوشی چھوڑ دو۔ ہمارے امام کے دروازے بند نہیں ہوئے کبھی بھی، بہت سے لوگ نکل گئے اس مذہب میں سے۔ آج بھی 4-5 ہزار اسماعیلی کراچی کے اندر سے اسماعیلی مذہب میں نہیں آتے، اپنی جا کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو چاہیے جاؤ نمازیں پڑھو، مگر اسماعیلی مذہب میں رہنا ہے تو اسماعیلی مذہب کے ساتھ چلو اور اس کے حکم کے نیچے سر جھکا کے چلو، مذہب کو اوور رول مت کرو۔ جو مجلسیں بنائی گئی امام کے حکم سے، اس دن جماعت نہیں آوے، خالی مکھی کمریا آوے، مجلس ہونی چاہیے۔ خالی مکھی کمریا اور مکھیانی کمریا نہیں، خالی جماعت بھائی ہوئے، ایک آدمی ہوئے تو بھی مجلس بناؤ۔ جماعت نہیں آئے گی بھلے نہ آوے، لیکن مذہب کی چیزوں کو چینج مت کرو۔ امام کی امامت میں ہاتھ مت ڈالو، جل جاؤ گے، جل جاؤ گے۔ میں آج آپ کو داخلے دینے بیٹھوں تو میں 4 گھنٹے تک آپ کو کھینچ سکتا ہوں۔ اس وقت میرے دماغ میں بہت سے ایسے داخلے ہیں کہ مذہب سے کھیلنے والے جل گئے، اور وہ داخلے میں دوسری دنیا سے نہیں لاؤں گا، افریقہ میں سے ہی دوں گا۔ کچھ ایسے داخلے ہیں کہ جو آپ کے گاؤں ممباسا میں سے دوں گا۔ مذہب سے کھیلنے والے جل گئے۔ جلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو فلیمز لگ گئے، تاراج ہو گئے، تاراج ہو گئے۔ مذہب سے بہت ڈرو، مذہب سے پریم کرو، مذہب کی عزت کرو۔ تو یہ مذہب ایسا ہے کہ جان، مال، اولاد، آبرو، عزت سب کچھ جاوے، بھلے چلے جاوے، مذہب کو ہانی نہیں آنی چاہیے۔ امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے یہ چیز۔ تو دینداروں میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا مذہب جو ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کے ہر جگہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے اس کا جواب دیا ہے، آپ سمجھ گئے؟ میں نے جواب یہ دیا ہے کہ اسماعیلی مذہب کو ہم نے تن، من، دھن، آل، اولاد، آبرو، عزت سب کچھ دیا ہے۔ ابھی پیسے کی بات رہی کدھر؟ بیعت کرتے وقت حضرت امام کو ہم نے پرومس کیا کہ یا مولا تو میرا دین اور دنیا کا مالک ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ دین دنیا کا مالک ہے تو میرے بدن کے اوپر بھی اس کا حق ہے، میرے پیسے کے اوپر بھی اسی کی ملکت ہے، میری اولاد بھی اسی کی غلام ہے، میری ساری زندگی اس کے پاؤں میں ہے۔ یہ ہے ہماری بیعت۔ یہ بیعت اگر سمجھ کے نہیں کی تو اب سمجھ کے واپس کر سکتے ہو، اور کبھی سمجھ آئی ہے تو مبارک ہے آپ کو۔ اسماعیلی مذہب کے اندر پیسے کی بات نہیں، جان دینے کی بات ہے۔ بولو دو گے؟ یہ پیسہ جو تم کماتے ہو، یہ پیسے کا مالک تو وہ ہے، تم نے بیعت کرتے وقت تو اپنی ساری مال دولت اس کو دے دی ہوئی ہے، اب تم پیسے کی کیا بات کرتے ہو؟ پھر بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، 5 بار سال لائف ڈیڈیکیشن یا دوسری منڈلیاں جو ہیں وہ حضرت امام نے نہیں بنائی، نہیں دینداروں، حضرت امام نے صرف چاند رات کی مجلس بنائی ہے بس، اور بیت الخیال تو ہماری ہمیشہ سے چلی آتی ہے۔ تو یہ مجلسیں کیسی بنی؟ آغا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے تو اس کے پہلے بہت سے لوگ جو امام سے محبت کرنے والے تھے، جس طرح ہمارے مسلمان بھائی حج کے اوپر جاتے ہیں بڑی عمر میں، ایسے بہت سے لوگ ہندوستان سے
ایران جاتے تھے. ایران جا کے امام کے لشکر میں، امام کے نوکروں میں، امام کے کھیتوں میں، امام کے سولجرز میں کام کرتے تھے. پگار نہیں لیتے تھے، کھانا پینا ملتا تھا بس. کوئی 1 برس کوئی 5 برس ادھر رہتے تھے. بامبے کا اصل کچھی، لیکن بامبے کا ایک آدمی داتو میرو، اس کا نام داتو میرو فرمان میں اس کا نام ہے. یہ ہندوستان میں سے مسافری کر کے ایران گیا اور ایران میں جا کے جگہ جگہ گھوم پھر کے اس نے پر قوم والوں کو بودھ کیا. بہت سے سناشریوں کو اسماعیلی مذہب میں داخل کیا. امام سلطان محمد شاہ نے اس کی وفات کے بعد فرمایا پیر صدر دین ایران سے ہندوستان آئے، لیکن ہندوستان کا ایک کھوجا بودھ کرنے کے لیے ایران گیا، داتو میرو. اس کی اولاد ابھی کولمبو میں ہے. اس زمانے میں لوگ ہندوستان سے ایران جا کے امام کے کھیتر، امام کے گھر، امام کے لشکر میں نوکروں طریقے پگار لیے بغیر کوئی 1 برس کوئی 2 برس کوئی 5 برس کام کرتے تھے. حسن علی شاہ ماں باپ جب ادھر آئے تو جماعت نے کہا کہ یا مولا ہم کو کوئی خدمت دو. مولا نے کہا کہ بھئی ابھی تو وہ ادھر جیسا راج تو پاٹ ہے ہی نہیں اور میرے پاس نوکر چاکر بہت ہیں. 2000 آدمی حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ آئے تھے. تو کہا، ایک آدمی نے کہا کہ خداوند پھر ہماری تو خدمت کا چانس چلا گیا. ماں باپ فرمایا کیا کروں، میرے پاس نوکر چاکر بہت ہیں. تو ایک آدمی کو سوجھی، کہتے یا مولا آپ کا ایک نوکر کی میں پگار دے دوں 1 برس کی، تو آپ میری 1 برس کی سیوا قبول کرو. ماں باپ فرمایا بھلے. پھر ماں باپ نے فرمان کیا جماعت میں کہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں میرے گھر کی خدمت کرنے کے لیے، لیکن میرے پاس بہت سے نوکر چاکر ہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم تھوڑے تھوڑے پیسے بچاؤ، برس کے اندر 100 روپے ہو جائیں، 8 روپے مہینہ بچاؤ تو برس میں 100 روپے ہو جائیں. اس طرح سے 5-7 برس بچا کے کبھی وہ میرے ایک نوکر کی پگار جتنے تم رکھو تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس نوکر کی طرح تم نے میری خدمت کی. ہم نے حضرت امام کے پاس سے جا کے یہ منڈلیاں بنائی ہیں. جب اس طرح سے 10-20 آدمی ہو گئے تو یہ 10-20 آدمی گئے مکھی کے پاس کہ مکھی صاحب ہم 10 آدمی ہیں، ہم نے امام کے گھر کی خدمت کے یہ 5 برس ہم نے بخشوائے ہیں، ہم کو رجا تو ہم مجلس بناویں. اچھا یہ مجلسیں ہم نے بنائی ہیں. ہم حضرت امام کے پاس جا کے کہنے لگے کہ ہم آپ کے گھر میں 5 برس کی کہ 12 برس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. امام نے نہیں کہا. ان ٹوڑیوں منڈلیوں کے اندر آنا یا نہ آنا وہ آپ کی خوشی کی بات ہے. کوئی اسماعیلی مذہب کے اندر یہ کوئی کرائیٹیریا اور پرنسپل نہیں ہے کہ منڈلیوں کا ممبر ضرور بننا ہی چاہیے. دستبند اور دعا برابر ہونی چاہیے، برابر، یہ اوبلیگیشن ہے. جماعت خانے کی حاضری برابر ہونی چاہیے، یہ اوبلیگیشن ہے. اگر بیت الخیال کی عبادت لی ہے تو دینداروں یہ سادھو پنا ہے، یہ فقیری ہے جو آپ نے راضی خوشی سے لی ہے. باقی منڈلیوں ٹولیوں کا ممبر بننا کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ کے دل کے اندر اس کے لیے پیسے کی محبت ہے اور آپ اس کی فلسفی کو نہیں سمجھتے تو منڈلیوں کے ممبر مت بنو. پیسے کی کوئی بات نہیں. اور مکھی کمریا کے پاس جا کے کبھی آپ کو دعا کرانی ہے 10 من برابر دو، مہمانی نہیں کرانی نہ دو. دعا کرانی ہے مفت کراؤ، بھلے آپ کے کیسے میں 10,000 شلنگ ہوئے. آپ جاؤ، کبھی آپ کو دعا کرانی ہے، آپ کو پیسے کی بات لگتی ہے تو مفت دعا کراؤ، مگر مکھی کمریا کے پاس جا کے توبہ ضرور کرو. پیسے نہیں دینے مت دو. ہمارے مذہب کے اندر پیسے کی بات ہی نہیں ہے. ہمارے مذہب کے اندر بات محبت کی ہے، تن من دھن کی ہے، جان آل مال اولاد دینے کی ہے، پیسے کی نہیں. پیسہ تو کچھ سامان ہے. جان کے سامنے پیسہ کیا چیز ہے؟ اولاد کے سامنے پیسہ کیا چیز ہے؟ آبرو عزت کے سامنے پیسہ کیا چیز ہے؟ جب ہم نے یہ چیزیں بھی امام کے پاؤں میں رکھ دی تو پیسے کی حقیقت کدھر ہے؟ اسماعیلی مذہب محبت کا مذہب ہے. اسماعیلی مذہب سیکریفائس کا مذہب ہے. اسماعیلی مذہب تیاگ کا مذہب ہے. اسماعیلی مذہب ان کے لیے ہے کہ جن کے دل کے اندر ایمان کا جوش ہے، سینس آف سیکریفائس ہے، سینس آف ریسپانسبلٹی ہے، ان میں آنےسٹی ہے، ایمانداری ہے. مذہب ان کو فائدہ دیتا ہے. یوں تو ایسا آتے ہیں جاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں. تو مومنو، گر پیر صدر دین ماں باپ کا وہ فرمان کہ یا مولا حال وائے کے صاحب جی نے سرے ریا پیر شاہ نے جپیا تمہیں فرمایا ہمیں سوئی کیا. وہی میں نے کیا جو تو نے حکم کیا. یہ اسماعیلی مذہب ہے. اپنے مذہب کو خوب سمجھو، مذہب کی کتابیں پڑھو، مذہب کی ایک ایک بات کے اوپر بیٹھ کے سوچو. سمجھ نہیں آتی
ہمارے پاس مشنریز ہیں, ہمارے پاس ایسوسیشن ہے, آپ اپنی علم کو بڑھاؤ. مشنری یا ایسوسیشن آپ کے من کو اچھی طرح سے سیٹسفائی نہیں کر سکتی. جواب میں آپ کا پورا رائٹ ہے. حضرت امام کو کاغذ لکھو کہ خداوند میرے مذہب کی فلانی چیز مجھے سمجھ نہیں آئی, مشنریوں کو پوچھا میرے من کی سنتوش نہیں ہوا, تو میرا امام ہے. ماں باپ جواب دے گا, لیکن اپنے مذہب کو سمجھو, اپنے مذہب کے اوپر مستقیم رہو. مولا آپ کو دو جہان میں برکتیں دے گا, بہت دے گا. سکھی آباد رہو, نیک امیدیں پوری کرے. مولا آپ کی دین میں دنیا میں چڑھتی کرے, ایمان کی سلامتی دے دے. مولا دسمن سکریت میں پورا رکھے. مولا ہر بلا آفت دور کرے. مولانا حضرت امام آپ کی جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی کمانی تندرستی ایمان میں بہت بہت برکت دے رہے. مولا اپنی محبت سے آپ کے دلوں کو بھر دے رہے. مولانا حضرت امام آپ کو زہر بات انتظار عنایت کرے.